اور اس حدیث سے بھی ڈرنا چاہیے، بخاری شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹی فاطمہ بہت پیاری تھی کہ بیٹی جو چیز مجھ سے چاہیے لے لے، قیامت کے دن کوئی چیز کسی کے آپ کے ذمہ ہو اور آپ مجھے نعرے لگائے کچھ کر نہیں سکوں گا۔ اپنے پھوپھی صفیہ کو بلایا، کئی عزیز و اقارب جو بہت محبت کے تھے انہیں سمجھایا کہ یہیں سے نظام سیٹ کر کے جاؤ، اور پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور فرشتے اس کے کندھے پر اور سر پر ایک بکرا باندھے ہوئے ہوں گے، اس نے بکرا چوری کیا تھا۔ ایک آدمی آئے گا، اس نے گائے چوری کی، اس نے اونٹ چوری کیا، اور وہ شور شرابہ میدان حشر میں وہ مینڈا، وہ بکرا، وہ بیل، وہ اونٹ آوازیں نکالے گا اور وہ اس کے ساتھ بند ہوا ہوگا۔ میدان حشر کے مخلوقات اس پہ لعنت کریں گے کہ آج کے دن کی فکر نہیں تھی کہ تو چوریاں کرتا تھا۔ اور آپ نے پھر آگے بخاری کی حدیث میں آگے یہ ہے کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس پر 7 زمینیں لگوائی جائے گی، 7 زمینیں، کیونکہ اس نے اس زمین پر کسی کا گھر قبضہ کیا تھا اور دے نہیں رہا تھا، کسی کی پلاٹ چوری کی تھی اور اپنے نام کروا لی تھی، اور کسی کا مکان چھین لیا تھا اور طاقت اور پستول اپنی پارٹی کے زور سے اس کو دبایا تھا۔ تو وہ دنیا تو ختم ہو گئی، اس کا زور بھی ختم ہو گیا، کفن میں لپٹنے اور قبر میں آنے کے بعد اب حق تعالیٰ کہے گا کہ یہ زمین نیچے 7ویں زمین تک اس کا حصہ ہے، یہ سارا اکھیڑو اور اس کے سر پہ رکھو، یہ جہنم اس کے ساتھ جائے گا۔ بڑا آسان ہے، کسی کا مکان میں رہنے کے لیے لے لو اور پھر کہو کہ یہ میرا ہو گیا۔ کچھ تو حیا و شرم کرو۔ یہ کوئی ہندو کہتا جو آخرت کا قائل نہیں، کوئی سکھ یاتری کہتا جو گرو کو مانتا ہے، کوئی عیسائی یہودی کہتا وہ بھٹک چکے ہیں، قرآن میں ان کو مغضوب اور ضال کہا ہے، راستہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن آپ کو ہدایت دیتا ہے جو نبی عربی رسول ہاشمی کے تازہ دم وہی کامل شریعت موجود محفوظ قرآن پر اور ایک ایک سنت اور ان کی برکتوں کی حفاظت کے ساتھ آپ کے سامنے، آپ کیسے لوگوں کی چیزیں دباتے ہیں؟ اپنا منہ یہیں سے کالا کرا رہا ہے، اپنے بال بچوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں، انہیں آپ جائیداد اور زمین اور باغ اور گھر نہیں بلکہ ان کو آپ یہاں سے جہنم کے تنگ گلی میں وہ بند کر رہے ہیں جس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے۔ کوئی آدمی ایسا نہ سوچے کہ میں بڑا اچھا ہوں، اچھا کون کہتا ہے؟ اچھا تو ترازی عدل میں آپ کی اچھائی غالب آئے تب مانا جائے گا، ابھی تو پردہ ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ قرآن ایسا موقع پہ کہتا ہے اکاد اخفیہا، ابھی میں نے وہاں کا نظام چھپایا ہے، جب کھول دوں گا لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر انسان کو اپنے کیا پورا پورا چھپایا جائے گا۔ یہ تیرے اعمال، یہ تیری چوری، یہ تیری ڈکیتی، یہ تیرا جھوٹ، یہ تیرا فریب، یہ تیری سازش میرے سامنے یہ معتبری دکھا رہے تھے۔ ذق چک عذاب انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تم نے بڑے زور اور پارٹی میں شرکت کی تھی اور بڑے زوردار لوگوں کو لائے اور غریب مسکین کو دبایا تھا، اب میرے سامنے لاؤ زور اور کو کہاں گئے؟ افسوس صد افسوس، لوگ اپنے ہاتھوں قبر کھود رہے اور اپنی محنت اور زور و شور سے جہنم جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پہ کہا، بخاری شریف مناقب میں ہے، آپ نے اس پاک جماعت کو ایک موقع پر غصہ ہو کر کہا کہ تو انتم تو تقاحمون الی النار، تم تو زور لگا کے جہنم میں کود رہے ہو، انا آخذ بحجوجکم، میں پیچھے سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو آگے اس میں جا رہا ہے۔ بہت مشکل وقت ہے، بہت خطرناک گھڑی آنے والی ہے اور ان گھڑیوں کی حفاظت ضروری ہے اور وہاں عزت کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی لوگوں کی آنکھیں کھلے اور یہ غاصبین کو، چوروں کو، لفنگوں کو، ڈاکوؤں کو اور زیادتی اور ظلم کرنے والوں کے کان میں حق پہنچا سکے۔ بخاری شریف میں ہے کہ غزا کے موقع پر آپ کا خاص خادم تھا، خادموں کو بھی کان کھولنے چاہیے، خاص خادم رسول اکرم کا خادم، پوری دنیا کے غوث و قطب سے بڑھ کر مقام تھا اس کا نام مدعم ہے، اور وہ آپ ہی کا جنگی گھوڑا صاف کر رہا تھا، گھوڑے کو خرخرا کرتے، اس کی مٹی وٹی نکلتی ہے، خارش ختم ہو جاتی ہے تو وہ تازہ دم ہو جائے، اس کو خرخرا کہتے ہیں۔ فاتاؤ سہم غرب فقتلا، کہیں سے ناگہانی تیر آیا اور اس کو
میدان کو لگا اور اس کے بعد وہ گر گیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو شہید ہو گیا تھا. ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ شہید ہوتے ہیں. ہر وہ شخص جس کی پارٹی ہے وہ جیسے بھی مرے گا وہ شہید ہوگا، کیونکہ اس کی پارٹی ہے سیاسی، وہ بیان دیتی اور وہ اخبار میں شہید ہوتا ہے. شہید کون نہیں ہے جس کی پارٹی نہیں؟ وہ اگرچہ سچا شہید بھی ہے میدان قیامت میں، مگر یہاں تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام اخبار میں کون دے گا؟ وہ مولانا بجلیگر عجیب سی آدمی ہے، دوست بزرگ ہے، بہت خاص تعلقات ہیں. تو ایک دن عجیب واقعہ سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پشاور شہر میں ایک آدمی نے کسی کے گھر میں نقب لگایا. ان لوگوں کو رات کا وقت ہے لیکن اندازہ ہو جاتا ہے یہ ہماری دیوار کوئی باہر سے توڑ رہا ہے. وہ تیار ہو کے بیٹھ گئے، بندوق. یہ اس نے جب دیوار پوری توڑ دی، اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہا. انہوں نے ایسے سوتی میں وہ جان ڈالی، تو یہ سب سو رہا ہے. تو اس نے سر اندر کیا، انہوں نے وہاں سے گلاس وہ جو فائرنگ کی تو یہ آدھا ادھر مر گیا. تو اس کے لوگ آئے، مولانا بجلیگر قریب میں تھے کہ حضرت ہمارا بھائی بیچارہ غریب تھوڑا سا اس گھر میں جان کا اس ظالموں نے مار دیا، شہید ہے. تو مولانا نے کہا، میں نے کہا شہید تو کہتے ہیں اس کو جس کا سر کسی کے گھر میں پڑا ہوا ہو. ایسے بڑا شہید کون ہوگا جو نہ گلی میں نہ میدان میں، آدھا پڑ پایا اور آدھا اندر. تین بجے شہید بالکل نہیں چزانی پردے کوٹے دورہ سوال. تو وہ میدان پاک شخص تھا، پیغمبر کا صحابی تھا، خادم خاص تھا، اور آپ کی خدمت میں ہی دشمنوں کے تیر سے مرا. تو لوگوں نے کہا ہنی اللہ الشہادہ، مبارک ہو، کیا بہترین شہادت کی موت ہے. آپ نے کہا یہ سب باتیں اپنی جگہ ہے اور ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک افسوس ہے، وہ یہ کہ پتہ چلا ہے کہ غنیمت سے ایک چھوٹا کپڑا، انہ اخذ شملۃ، شملہ کہتے ہیں یہ جو پگڑی کا حصہ ہے نا، یہ شملہ ہے، چھوٹے کپڑے کو کہتے ہیں شملہ، اور تقسیم سے پہلے بغیر اجازت کے اٹھایا ہے. اب وہی کپڑا گرم کیا جائے گا اور اس کو داغا جائے گا، اور میں نہیں چھڑا سکتا ہوں اس کو. تم اس کو شہید کے نعرے لگاؤ. بخاری شریف کتاب المغازی. تو جو لوگ لوگوں کی چیزیں اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی چیزیں قبض کرتے ہیں، وہ یاد رکھے کہ وہ اپنے آپ کے لیے بدترین دشمن ہے. یہ سب سزا اس نے بھگتنی ہے. اس کا کیا ہے، ایک چیز گئی 10 آ گئی. کسی کا گھر رہا یا کوئی گلی میں رہا، یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ کہاں جائے گا، یہ کیسے واپس کرے گا؟ میں خود حیران ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے، حلال و حرام، انصاف اور عدل کا فرق نصیب کرے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.